جہاں بیگم نے فضا کو اس کے ناکردہ جرموں کی سزا دے دی ہے۔ ایک نئی نویلی دلہن کو گھر سے نکال دیا ہے۔ ابھی تک تو فضا کی چوتھی کی رسم بھی ادا نہیں ہوئی۔ اس کی تیاریاں شروع تھیں کہ ندیم کی وجہ سے جو بھی مسئلہ بنا ہے، جس کی ذمہ دار فضا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اس کا سزا جو ہے فضا کو ہی مل گئی ہے اور فضا کو گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ جی ہاں ویورز، جہاں بیگم کا تکبر اور غرور اتنا زیادہ ہے کہ وہ تو اپنے آگے کسی کی بھی نہیں سنتی، نہ اپنے شوہر کو اہمیت دیتی ہے اور نہ ہی اپنے بیٹوں کی سنتی ہے۔ بجائے اس کے کہ بات کو سمجھے اور بات کو سلجھانے کی کوشش کرے، وہ ہمیشہ مسئلوں کو الجھا کر رکھ دیتی ہے۔ اور میر نعمان جو کہ جہاں آرا کے ہسبینڈ اپنے بیٹوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ میرے 30 سال ہو چکے ہیں آپ کی ماما کے ساتھ رہ کر، میں جانتا ہوں اس عورت کی رگ رگ سے میں واقف ہوں، وہ کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانے گی اور اپنی اکڑ میں وہ تمہارا گھر خراب کر دے گی۔ جب اپنے بیٹوں کو سمجھا رہا تھا میر نعمان، تو یہاں پر جو ہے رضا کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے اس کی بات، لیکن رضا کو اس بات کا غصہ ہے کہ فضا گھر سے جانے سے کم مجھے فون کر کے انفارم تو کرتی، لیکن رضا کو فون کرتی رہی فضا، تو رضا نے فون ہی اٹینڈ نہیں کیا۔ خیر اب ہونا کیا تھا، ہونا کو تو یہی تھا کہ فضا کو اس کے ناکردہ جرموں کی سزا مل چکی ہے اور فضا نے بھی اب ضد پکڑ لی ہے۔ وہ اپنی ماں کے گھر جا کر بیٹھ تو گئی ہے اور اس کی ماں سے سمجھا رہی ہے۔ سریا اس کو بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ بھئی تم نئی نویلی دلہن ہو، تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے، تمہیں اپنی ساس کی اس سختی کو اگنور کرنا چاہیے۔ جب تم جانتی ہو کہ رضا کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا ہے، تمہارے سسر اور تمہارے دونوں دیور بہت اچھے ہیں، تو انہی کی خاطر تمہیں گھر جانا چاہیے۔ لیکن فضا نے اب یہ ضد پکڑ لی ہے کہ جب میں رضا کو فون پہ فون کر رہی تھی تو اس نے میری کال ریسیو نہیں کی اور اس کی ماں نے مجھے غیروں کی طرح ایک رشتے کروانے والی کے ساتھ بھیج دیا، تو میری بے عزتی ہوئی ہے۔ اب جب تک رضا مجھے گھر لینے نہیں آئے گا تو میں کسی صورت بھی واپس اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ اور یہ بات جب گھر آنے کے بعد میر نعمان کو پتہ چلتی ہے کہ جہاں آرا بیگم نے اپنی بہو کو گھر سے نکال دیا ہے، اور ان کو یہ بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ تمہاری ماں تمہارا گھر خراب کر رہی ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ عورت ایسا کر کے ہی رہے گی، کیونکہ اس کی اکڑ اور اس کی انا اتنی ہے کہ یہ بات کو سمجھنے کی سدھ بدھ نہیں رکھتی۔ لیکن رضا اپنے ابو سے یہ کہتا ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بار امی کی ہی غلطی ہو، وہ بھی حق پر ہو سکتی ہے، ہمیں ان کا بھی پوائنٹ آف ویو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے آخر کس مصلحت کے تحت جو ہے فضا کو گھر سے نکالا ہے۔ تو یہاں پر میر نعمان اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں کہ تم لکھ کر رکھ لو میری یہ بات، آج کی بات یاد رکھنا کہ تمہارا گھر اگر خراب ہوگا تو اس کی ذمہ دار تمہاری ماں ہی ہوگی۔ اگر تم نے وقت پر عقل مندانہ فیصلے نہ کیے تو کل کو تمہیں یہ پچھتانا پڑے گا۔ میں تمہیں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ وہ لڑکا ضرور ہمارے گھر میں داخل ہوا تھا، لیکن اس میں ہماری بہو کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ وہ جذباتی لڑکا ہے، کم سے کم اس سے پوچھا تو جائے کہ وہ کس غرض سے آیا تھا، جبکہ بہو ہماری اس بات کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اور بہو کو اس طرح گھر سے نکال دینا یہ کون سا عقل مندانہ فیصلہ ہے؟ یہی بات جب دونوں بیٹوں کو پتہ چلتی ہے تو ان کا ریئیکشن بھی بہت برا ہوتا ہے۔ تحسین نے گھر سے نکلتے ہوئے اسامہ کو یہ ساری بات بتا دی ہے کہ ان کی ماں کس طرح اپنی بہو کو طلاق دلوانا چاہتی ہے، اور اسامہ سے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی تمہاری بھابھی بہت ہی نیک اور سیدھی سادی لڑکی ہے، میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنی بھابھی کے گھر کو ٹوٹنے سے بچا لو۔ تو یہی بات جب اسامہ نے علی کو بتائی اور علی اور اسامہ دونوں مل کر جب اپنی ماما کے پاس آئے اور ان سے آ کر وجہ پوچھی کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا، تو سوائے اس کے بجائے اس کے کہ جہاں آرا بیگم کو اپنی غلطی پر ندامت ہو، وہ تو اور ہی اکڑ چکی ہیں اور اپنے دونوں بیٹوں کو ڈانٹ دیا ہے اور کہتی ہے کہ تم دونوں کو کیا پتا کہ گھر کی عزت بچانے کے لیے کون کون سے سخت اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں۔ اور یہاں پر دونوں بیٹے اپنی ماما سے یہ پوچھتے ہیں کہ آخر آپ کون سی گھر کی عزت کو بچا رہی ہیں؟ گھر کی عزت کو تو آپ نے گھر سے نکال دیا ہے، گھر کی بہو کو گھر سے نکال کر گھر کی عزت نہیں بچائی جاتی۔ تو بجائے اس کے کہ جہاں آرا بیگم یہاں پر شرمندگی محسوس کرے، بلکہ غصے میں ہو جاتی ہیں اور دونوں بیٹوں کو ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ یہ گھر کے معاملات ہیں اور گھر کے معاملات میں ہینڈل کرتی ہوں، تم دونوں کو ضرورت نہیں ہے کہ مجھے آ کے مشورے دو اور مجھے تمہارے مشوروں کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور جب کبھی ہوئی بھی تو میں تم لوگوں سے مشورہ نہیں کروں گی، یہ میرا گھر ہے، اس کو میں اپنے طریقے سے چلاؤں گی اور تم دونوں ابھی یہاں سے اٹھو اور باہر نکلو، مجھے تم دونوں سے بات نہیں کرنی۔ جیسے ہی یہ بات یہ دونوں بچے سنتے ہیں، دونوں بھائی سنتے ہیں، وہاں سے تو نکل آتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا افسوس ہے کہ امی جان کو اس طرح کا سخت فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب یہی بات عائزہ کو بتاتا ہے علی فون پر، تو علی کو عائزہ بھی کہہ دیتی ہے کہ بھائی یہ تو آپ لوگوں کی غلطی ہے، تمہاری امی کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، نئی نویلی دلہن
को कोई इस तरह घर से नहीं निकालता। और अब फिज़ा ने भी ज़िद कर ली है कि जब तक रज़ा भाई उसको लेने नहीं आएंगे तो वो भी यहाँ से नहीं जाएगी। तो अली आयज़ा को कहता है कि इस तरह ज़िद से तो काम नहीं चलेगा। इधर अम्मी ने भी ज़िद पकड़ ली है, वो भी अपनी ज़िद पर अड़ी हुई है, और तुम बता रही हो कि वहाँ पर फिज़ा ने भी ज़िद पकड़ ली है, और अगर रज़ा भाई फिज़ा को लेने ना आए तो फिर क्या बनेगा। तो आयज़ा आगे से कहती है कि अगर रज़ा भाई फिज़ा को लेने ना आए तो फिज़ा यहाँ पर ही रहेगी, वो आप लोगों के घर वापस नहीं आएगी। ये सुनकर अली काफ़ी मायूस हो जाता है, क्योंकि अली तो अब आयज़ा के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहता है, और यहाँ पर जो है उनकी माँ, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया है। तहसीन को बुलाकर कह दिया है कि जहांआरा बेगम ने अपना इरादा बदल लिया है। वो पहले 3 बेटों के लिए तीनों बहनों का रिश्ता करना चाहती थी, मगर वो अब ऐसा नहीं करना चाहती, बल्कि वो तो अब फिज़ा से भी जान छुड़ाना चाहती हैं और फिज़ा को तलाक दिलवाना चाहती हैं। और इसी बात का जो हुक्म है वो सादिर कर दिया है जहांआरा बेगम ने, जो सुन के तहसीन काफ़ी अपसेट है, और तहसीन को लग रहा है कि वो जहांआरा बेगम जो है वो ज़्यादती कर रही हैं। इस तरह नहीं बातें सुलझती, बात को कम से कम सुनना पड़ता है, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, उसके बाद कोई फ़ैसला करना चाहिए। इस तरह वन साइड केस को देखकर फ़ैसला नहीं करना चाहिए, जबकि इनकी बहू का किसी सूरत कसूर है ही नहीं। फिज़ा जब अपनी माँ के घर चली जाती है तहसीन के साथ, तो आगे उसके चचा और चची आए होते हैं माजरत के लिए। तो फिज़ा अपनी ताया और ताई को भी बातें सुना देती है और ये कह देती है कि आपके बेटे की तरबियत देखकर तो मुझे काफ़ी खुशी हुई है। आप हमेशा तरबियत के ताने हमें देते हैं, और आपने अपने बेटे की क्या तरबियत की है, जिसने अपनी बहन के घर में आकर उसका घर बर्बाद कर दिया और उसकी वजह से मुझे घर से निकाल दिए गए हैं। तो अब आप लोगों की माजरत की या माफ़ी तलाफ़ी की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। लिहाजा मैंने ख़ुद इनकार किया था आपके बेटे से शादी करने से, मैं नहीं करना चाहती, तो बात ख़त्म हो गई थी। ना आप बारात वाली रात आके इस तरह हाल में तमाशा लगाते, और ना ही आपके बेटे की जुर्रत होती कि वो रात के अंधेरे में दीवार फलांग कर मेरे घर में आता। जब ताया और ताई घर जाते हैं और अपने बेटे नदीम से पूछते हैं कि आखिर क्या वजह थी, वो इस तरह रात के अंधेरे में फिज़ा के घर क्या मकसद लेकर गया था, तो नदीम तो यहाँ बहुत गुस्से में है। नदीम अपने अम्मी अबू को ये बता देता है कि वो फिज़ा से मिलने नहीं गया था, बल्कि उसको जान से मारने गया था, कि उसके करीब उसको वो ये सोच रहा है कि फिज़ा ने उसके साथ ज़्यादती की है, बेवफाई की है, उसको छोड़कर किसी और से शादी कर ली है, जबकि फिज़ा की तरफ से ऐसा कोई भी चक्कर या ऐसा कोई भी सीन नहीं था। ये सारा कुछ मिस जो है वो अपने जहन में ही नदीम ने क्रिएट किया हुआ है, और नदीम एक साइको शख्स है, वो अपने जहन में ही जो सोचता है उसको वही दुरुस्त लगता है और वैसा ही करता है। लेकिन यहाँ पर तो फिज़ा की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब फिज़ा का घर कैसे आबाद होगा? क्या वाकई ही रज़ा जो है फिज़ा को लेने नहीं आएगा? और क्या फिज़ा ज़िद लगाकर बैठ चुकी है कि जब तक रज़ा नहीं आएगा तो वो घर नहीं जाएगी? तो क्या इस सब में मीर नोमान और उसके बेटे क्या किरदार अदा करेंगे? क्या जहांआरा बेगम झुक जाएगी या कुछ लचक दिखाएगी? वो तो झुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अगर लचक किसी को दिखानी है तो वो फिज़ा को ही दिखानी होगी, तभी तो ये कहानी आगे बढ़ेगी, वरना ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि इन दोनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी लचक दिखाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करो। वीडियो ख़त्म करने से पहले कल की वीडियो पर जिन भाई साहब ने कमेंट्स किए उनके लिए स्पेशल थैंक्स का। हमारे कल कमेंट करने वाले जो है उनका नाम है हादी, जो कि रहीम यार खान से हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी पुकार कर आपको स्पेशल थैंक्स कहा जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।